الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، میں ایک حدیث پڑھ کر بیان کروں گا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں لائق ہے مرد مسلمان کو کہ اس کی کوئی چیز ایسی ہو جو وہ صلاحیت وصیت کی رکھتی ہو، یعنی مال یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو جس کی وصیت ضروری ہو، اور گزرے 2 راتیں مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہو۔ تو اس حدیث میں 7 نے روایت کیا ہے، احمد و بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ جمیعا من طرق نافع عنہ، قال ترمذی حسن صحیح۔ ترمذی نے اس کو حسن کہا، یعنی صحیح حدیث ہے۔ تو جو آدمی وصیت لکھ کے چھوڑتا ہے، کہیں معلوم نہیں انسان کے مرنے کا کسی کو علم نہیں، تو آدمی لکھ کے چھوڑتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ وصیت پورے ہو، یعنی سب سے پہلے دین کی معاملے میں جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے توحید کے بارے میں وصیت کر کے چھوڑتا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت رواں، صدقہ، مدد، منت اور جتنے بھی ہیں یہ عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، میرا دادا مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں نصیب فرما، لیکن اپنی زندگی میں ان کی عبادت سے قبروں کے اوپر تھا، قبروں کے پاس جانا، وہاں اپنا ماتھا ٹیکنا، اور اللہ کے گھر مسجد خالی ہے، اور مسجدوں میں جو لوگ پگڑی باندھ کے مسواک یعنی منہ میں ہے اور کپڑے اسلام کے طریقے میں ہیں، پگڑی ہے، پھر بھی وہ ان کا عقیدہ تعویذ میں، سحر میں اور قبر پرستی میں، ہم قبروں میں نہیں جاتے، بس ہم ان کو سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا، لا تشدوا رحالکم الا الی 3 مسجد، مسجدی ھذا و مسجد الحرام و مسجدی ھذا و مسجد الاقصی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر یہاں جا کے قلندر کے پاس جاتے ہیں، سوری کے پاس جاتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں، وہاں مال مواشی یہاں سے لے کر وہاں جا کے ان کو ذبح کرنا، پھر وہاں اپنا بال کٹوانا، بال منڈوانا، اور بہت سے کچھ چاڑا چڑھانا۔ اور بہت سے لوگ ہیں مزیور تو ایسے کرتے ہیں کہ جو قبر کچا ہے تو اس کو پکا کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ ہیں، دیکھو یہ تو عبادت گاہ ہے، یہاں تو دعائیں قبول ہوتے ہیں، یہاں تو ہر جو مانگو وہ قبول ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے کجارگ میں نزدیک ہوں، میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں زندہ ہوں، میں قائم ہوں، لیکن جو مرے ہوئے اس کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے عقیدہ پکا ہو، عقیدہ سے پہلے نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ میں جہاد کیا توحید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کرو، دعا میں، مدد میں، صدقہ میں، وسیلہ میں، مشکل کشائی میں، سب اللہ کا نام پہ ہو اور کسی کو نہیں۔ تو اس کے بعد جو آدمی وصیت لکھتا ہے
جو وصیت ان کی لکھی ہوتی ہے تو ان کی اولاد ہیں، مثلا اس کو 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، ان کے اولاد ہیں، وہ مال ورثہ میں ان کی سب شریک ہیں، لیکن اس کے پہلے ان کا دین دینا ہے، یعنی قرضہ سب سے پہلے دینا ہے، اس کے بعد ورثہ اپنے آپ میں سب بانٹیں، بھائی بہن جتنا ان کی بیویاں تھے، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، سب بچے ہیں ان کے، تو وہ سب کا حق ہے ان کو دینا۔ ایک جنگ میں ایک آدمی جہاد میں مر گیا، یا جبل احد میں یا خندق میں، اللہ عالم، جس طرح حدیث میں ہے، تو پھر اگر جنگ جیت جاتے مسلمان تو ان کی جتنی مال ہوتے ہیں نا، بیویاں ہو، بچے ہو، مرد ہو، تلواریں ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پھر اس کو 5 جگہوں میں بیٹھیں گے، ایک اللہ رسول کی، اور 4 جو ہے جو جہاد میں شامل ہیں ان کو وہ بانٹتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے بانٹنے سے پہلے ایک چادر لے لیا، کسی کو معلوم نہیں، انہوں نے لیا، وہ تو یعنی جتنا اس کو ضرب لگے ہیں تلواروں کی، کمانوں کی، جس طرح وہ تاب نہ رکھا، وہ مر گیا۔ صحابوں نے کہا کہ یہ شہید ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ جہنم میں گیا، وہ جہاد کی ضرب کے اثر میں وہ مر گیا، لیکن ان نے یعنی بانٹنے سے پہلے ایک چیز لے گیا۔ ابھی جو آدمی مرتا ہے، ورثہ ایسا کرتے ہیں کہ کہتے ایک ہے تو کہتے ہم سب لے جاؤں گا، یا ایک ماں کے باقی دوسری ماں کے ہیں، کہتے وہ ماں کو وہ نہیں دیں گے، سب ہمارے ہیں، تو ایک چادر میں وہ جہنم میں گیا۔ اتنا اپنے جانوں کا پرواہ نہیں ہے، ایسا ورثہ سب کا حق ہے، ایک ماں کو ہو، 2 ماں کے بچے ہو، 3 ماں کے بچے ہو، وہ بانٹنے ہوں گے، وہ چھپانا نہیں ہوں گے، وہ تو سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا تم نے چھپایا کیا نہ چھپایا۔ اس کے علاوہ اگر لکھے کہ میرا ایک غلام ہے، اس غلام کو بیچو اور اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرو، تو وہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے وصیت کیا۔ اس کے بعد اگر وہ لکھے کہ میرے لیے زمین وقف کرو، لیکن فلانا شخص سے جا کو میرے زمین وہ اس سے لے کے وقف کر کے چھوڑنا ہے۔ وقف اس کو کہتے ہیں، مثلا جتنا ہوتے ہیں نا فلیٹ، یعنی 4 منزل کے، تو 4 منزل کے ہوتے ہیں، 3 منزل کے ہوتے ہیں، پھر سب یعنی فلیٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے بنا کر پھر لوگوں کو مفت میں یعنی بٹھانا ہے، وہ ورثہ کے نہیں ہوں گے، وہ صرف اللہ کے لیے ان مرے ہوئے آدمی کا یعنی ثواب اجر ان کو ملے۔ وہ ایسے وہ زمین وقف کرنا اگر لکھے تو پیسہ ہو تو ان کے لیے یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کہے کہ میرے پڑوسی میں فلانا آدمی ہے، ان کو اتنا پیسہ دینا ہے، تو ثلث مال میں یعنی اس کو وہ پیسہ دے دے۔ اس کے بعد اگر وہ کہے کہ میرے لیے حج کرے، فلانا شخص کو بھیجو میرے ثلث مال میں، وہ جا کے میرے لیے حج کرے، اگر وہ نہ جائے تو کسی اور کو حج بدلے کے لیے آدمی کو بھیجے۔ تو وصیت اس طرح کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت کرے، اور صحیح راستے میں جو شریعت ہے اس کے چلنے میں اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وسبحانک ربی رب العزت